اپنے بچوں کے لیے اپنے لیے کر پاتے، وہ تھوڑا بہت کھانے پینے کا سامان لے جا کر وہاں پر رکھ لیتے اور زندگی کو یوں وہ بسر کر رہے تھے۔ اس وقت جدعون جو کہ ایک زبردست سورما تھا، لیکن حالات کی وجہ سے وہ بھی بے دل اور مایوس ہو چکا ہوا تھا۔ جدعون کا جو لفظی مطلب ہے وہ ہے لکڑہارا یا ضرب لگانے والا، یہ جدعون کا مطلب ہے۔ اس کے باپ کا نام یواس، اور یواس کا مطلب مایوس، ہوپلیس اور مایوس۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس کے نام کا یہ مطلب تھا وہی چیزیں اس کی زندگی کے اندر، فطرت کے اندر بھی تھی، اور جب جدعون پیدا ہوا تو یہ فطرت اس کے اندر ٹرانسفر ہو گئی۔ ہے وہ زبردست سورما تھا، لیکن وہ مایوس تھا، اور پھر غلامی کی حالت، جو کچھ وہ اپنے ارد گرد دیکھ رہا تھا اس کی وجہ سے وہ بری طرح نا امید ہو چکا ہوا تھا۔ اور جو اس کا باپ یواس تھا، ہے اسرائیلی تھا، لیکن اس نے اپنے گھر کے اندر بال کے بت رکھے ہوئے تھے، اس نے بال کا مذبح بنایا ہوا تھا، اور خود بھی وہ بال کے بت کی وہ عبادت کرتا تھا، اور لوگوں کو بھی وہ ترغیب دیتا تھا کہ وہ بھی اس کے گھر میں آئے اور وہ بھی بال کی پرستش کریں۔ اس کا جو خاندان، جس خاندان سے جدعون تعلق رکھتا تھا، اس کا خاندان وہ ابیعزر کا خاندان کہلاتا تھا، یہ منسی کے قبیلے سے، اور جس شہر کا یہ واقعہ جہاں یہ رہ رہے تھے وہ افرا نام کا شہر تھا۔ اور جدعون کا بائبل کے اندر 40 مرتبہ ذکر آیا ہے۔ بائبل کے اندر جدعون کے 2 اور نام بھی ہیں۔ ایک اس کا نام اسی بک کے اندر قضات 6 باب 37ویں آیت میں اس کا نام یربال بھی تھا، کیونکہ اس نے بال کا مذبح ڈھا دیا تھا، بتوں کو توڑ دیا تھا۔ تو جب لوگ اس کے مخالف ہو گئے تو پھر اس کے باپ نے اور کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ بھئی جس کا اس نے بت توڑا وہ خود ہی سے بدلہ لے گا، اور وہاں پر اس کا نام پڑ گیا کہ یہ جدعون نہیں، یہ یربال ہے، اور یربال کا مطلب ہے کہ بال اس سے خود بدلہ لے گا۔ ایک اس کا نام دوسرا سیموئیل اس کے 11ویں باب کی 21ویں آیت میں اس کو ایک اور نام یربست دیا گیا ہے، اور یربست کا مطلب ہے شرمندگی۔ 3 نام اس کے، اور بائبل کے اندر اس کی کچھ صفات بھی بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1 کہ یہ ایک زبردست سورما تھا، اب یہ ایک محنتی شخص تھا، اور پھر یہ اس نے خدا کے کلام کی اس نے تابعداری کی۔ یہ خدا کے کلام پہلے تو تابع نہیں تھا، لیکن جب خدا نے اس کو فرشتہ کے ذریعے کنونس کیا تو یہ فوراً خدا کے کلام کے تابع ہو گیا، اور مدیانیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو گیا، اور یہ اپنے وقت میں اسرائیلیوں کا قاضی بھی کہلایا۔ کیا کہلایا؟ قاضی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ انصاف، یہ اپنے وقت کا جج بھی بن گیا۔ ہاللیلویہ۔ جب ہم کلام کے تابع ہو جاتے ہیں خدا ہمارا سٹیٹس بدل دیتا ہے، خدا ہماری حالتیں بدل دیتا ہے جب ہم کلام کے کیا ہو جاتے ہیں؟ تابع ہو جاتے ہیں۔ یہ کولو کے اندر انگوروں کو روند رہا تھا، اور اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے یہ انگوروں کا تازہ رس جمع کر رہا تھا، اور وہاں پر خدا کا فرشتہ آ گیا اور اس نے کہا اے زبردست سورما، اے زبردست سورما، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ یہ تو پتہ نہیں اندر سے کتنا اکتاہٹ سے بھرا ہوا تھا، حالات سے کتنا تنگ تھا، یہ تو فرشتے کے ساتھ سیدھا ہو گیا۔
کہنے لگا خدا ہمارے ساتھ ہے. کون سا خدا ہمارے ساتھ ہے؟ جب مرضی مدیانی آ کر ہمیں مار پیٹ جاتے ہیں, ہمارا سب کچھ چھین کر لے جاتے ہیں, اور خدا ہمارے ساتھ ہے. کون سا خدا ہمارے ساتھ ہے؟ ہم بھوکے مر رہے ہیں, ہمارے بچے بھوکے مر رہے ہیں, اسرائیل کا نام و نشان مٹ رہا ہے, اور آپ فرما رہے ہیں کہ خدا آپ کے ساتھ ہے. فرشتے نے پھر اسے کنونس کیا, ہاں خدا تیرے ساتھ ہے, اور خدا تیرے وسیلہ سے اسرائیلیوں کو ایک بڑی رہائی دے. تو اس کلام کو قبول کر. اور اس نے اپنا آپ خدا کے کلام کے سپرد کر دیا, خدا کے تابع ہو گئے. اب میں اپنے کلام کا عنوان بتانے لگا. آج کے کلام کا عنوان ہے, میرے پیچھے بولے, ٹوٹے پن میں برکات کا مکاشفہ. برکات کا مکاشفہ. ٹوٹے پن میں برکات کا مکاشفہ. یہاں ٹوٹے پن سے کیا مراد ہے؟ روحانی طور پر اس کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ خدا کے کلام کے سامنے جھک جانا. خدا کے کلام کے سامنے جھک جانا, ٹوٹ جانا, خدا کے کلام کے تابع ہو جانا, اپنے آپ کو خالی کر دینا, اپنے آپ کو خدا کے سامنے سرنڈر کر دینا. اور اس کا ایک اور مطلب ہے اپنی ضد کو چھوڑ دینا. کیا مطلب ہے؟ اپنی ضد کو چھوڑ دینا, حلیم اور فروتن ہو جانا. کیا ہو جانا؟ حلیم اور فروتن ہو جانا. فارسی کا لفظ فروتن, فرو کا مطلب گرنا, تن کا مطلب بدن, بدن کا گرنا, جھک جانا, یہ فروتن کا مطلب. اور ٹوٹے پن سے یہی مراد ہے کہ اپنے آپ کو خالی کر دینا, جھکا دینا, حلیم ہو جانا, فروتن ہو جانا. جو خدا کہتا ہے خدا ٹھیک ہے, میں اس طرح کلام کو پورا کرنے کے لیے کیا ہوں؟ تیار ہوں. میں اپنی ضد کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. میں اپنے برے کاموں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. میں اپنی بری عادتوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. یہ ہے ٹوٹ جانا. ٹوٹے پن میں برکات کا مکاشفہ. پھر خدا نے اس کو مدیانیوں کے ساتھ جنگ کرنے کا ایک پلان دیا, اور اس نے کہا کہ نرسنگا پھونک اور لوگوں کو جمع کر. اور اس نے نرسنگا پھونکا, اور اس نے ارد گرد کے جتنے قبیلے تھے, پہلے تو اپنے ابیعزر خاندان سے اس نے لوگوں کو کال دی. پھر منسی کے قبیلے, آشر, زبلون, نفتالی, ان قبیلوں کے لوگوں کو اس نے کال دی. 32,000 لوگ آگے, نوجوان جنگ لڑنے کے لیے. ہاللویا. بعض اوقات ہم اپنی روحانی جنگوں کے لیے روحانی مددگاروں کو نہیں بلاتے, ہم اپنی انسلٹ فیل کرتے ہیں. کیا فیل کرتے ہیں؟ انسلٹ فیل کرتے ہیں. یاد رکھیں, جب تک ہم خدمت میں, ہمیں خدمت گزاروں کی, مددگاروں کی, ہم خدمت لوگوں کی ضرورت پڑتی رہے گی. اور جب خدمت گزاروں کی مدد کی ضرورت پڑے تو ضرور ان کو بلائیں. پریئر وارریئرز کو بلائیں, دوسری کلیسیاؤں کے خادموں کو بلائیں, دوسری کلیسیا کے خدمت گزاروں کو بلائیں. آئے ہم اس کام کے لیے محنت کریں, دعا کریں, شفاعت کریں, روزے رکھیں. آؤ ہم علاقہ کے اندر منادی کریں لوگوں کو غربت سے, گناہ سے, اور جو کہلاتے مسیح ہیں لیکن وہ دیگر مذاہب کے وہ تابع ہو کر, اور ان کے اندر سے مسیحیت نہ ہونے کے برابر رسمی مسیحیت, لیکن ان کے اندر پریکٹیکل دوسرے مذاہب نظر آتے ہیں, کام کرتے. آؤ ان کی تبدیلی کے لیے ہم روحانی طور پر محنت کریں. ہاللویا. جب شمعون پترس کی وہ کشتی بھر گئی مچھلیوں کی کثرت سے, تو اس نے کیا کیا تھا جی؟ آواز دی تھی اور دوسرے ساتھیوں کو, دوسری کشتی والوں, ان کو بلایا. کشتی والوں کو انہوں نے کہا جلدی آؤ, ہماری کیا کرو مدد. اسی کہ نہیں ہارے بڑی انسلٹ ہے, اسی کسی اور کلیسیا نے بندے نے بلائی ہو, کہنے کہ تاڑے اپنے نے خادم نے, اپنے تاڑے نے پرستان نے, تجھی ساڑی کلیسیا نے ہے.
بعض اوقات ہم اپنی انا کا مسئلہ سمجھتے ہیں. نہیں، خدمت میں یاد رکھیں کلیسیا ایک بدن کے طور پر ہے. کلیسیا ایک کلام بھی یہی بتاتا ہے، ہم ایک بدن کی مانند ہیں اور ہم ایک دوسرے کے محتاج ہیں. آنکھیں سب کچھ نہیں کر سکتی، کان سب کچھ نہیں کر سکتے، ہاتھ سب کچھ. یہ بدن کے سارے اعضاء، ان کے الگ الگ فنکشنز ہیں، الگ الگ ان کے کام ہیں. سو پورا بدن جب مل کر اپنا اپنا کام کرتا ہے تو ہم پراپرلی اپنے بدن کی وہ ساری ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ پوری کر پاتے ہیں. آمین. اس لیے جب تک ہم زمین پر اس کی بادشاہ کی وسعت کے لیے خدمت کر رہے ہیں، اس کے کھیت میں کام کر رہے ہیں، اس کے جتنے بھی بلائے گئے اور مقرر کیے ہوئے مزدور ہیں، ہمیں ان کی کبھی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. جب بھی ضرورت پڑے تو کھلے دل سے ان کو بلائیں. ہاللیلویہ.